سے نکلی جب آپ سے پیسے لیتے تھے اور نانا نانی کا رویہ بھی آپ کے ساتھ اچھا نہیں تھا؟ وہ آخری دن تھا، اس آخری دن کیا ہوا آخری جب دن آپ نکلی؟ آخری دن میری نانی نے میری عزت کے اوپر انگلی اٹھائی. میں نے نانی کو صرف کہا، نانی آپ نے جو کہنا ہے میرے منہ پر نہ کہیے، اپنے کمرے میں جا کے کیا کہا انہوں نے؟ ایسے الفاظ کہے جو شاید میں کچھ بھی نہیں رہا. کیا کہا؟ بس کہا کہ اس کے یار ہیں. اور کسے کہا؟ میری اس کزن کو کہا جو مجھ سے چھوٹی ہے عمر میں. میں نے نانی کو صرف اتنا کہا، نانی آپ نے جو بھی کہنا ہے دوسرے کمرے میں جا کے کہیے، میرے منہ پہ نہ کہیے. میرے ابا کو فون کیا اور بولتی گئیں. میں گھر چھوڑ کے چلی گئی. میرے ابا کو نہیں پتا میں کہاں گئی جب تک کہ میں نے نہیں بتایا. نانی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے. نانی کی آنکھوں کے سامنے جو بھی ہوتا تھا نانی کی آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا. اگر میں کسی کو بلاؤں، آپ کے سامنے بلاؤں، غلطی چوری چھپے کی جاتی ہے. دنیا سے اگر کوئی چیز چھپانی ہوتی ہے تو ہم وہ کام سرعام نہیں کرتے. تو ضروری نہیں کہ ہم جو کام سرعام کرتے ہیں وہ درست بھی ہو. میری نانی ہر ایک بات جانتی تھی، ان کو ہر ایک چیز پتا تھا، لیکن وہ اس کو غلط رنگ رہی تھی، وہ اس کو غلط سمجھ رہی تھی. بالکل. تو کوئی آپ کا دوست تھا جس سے آپ بات کرتی تھی؟ کوئی دوست آپ کا آتا تھا جس کو وہ آپ کا جو آتا تھا، جو بھی آتا تھا ان کے سامنے آتا تھا. اور یہ وہ لڑکا تھا جس نے بظاہر میرے گھر رشتہ بھیجنا تھا. میرے ابو نے، ٹھیک ہے، میں نے جب میرے خاندان والوں نے کسی نے بھی کوشش نہیں کی، میرے ابو کہتے تھے بیٹا ابھی شادی نہیں کرو، پہلے امریکہ آ جاؤ پھر گرین کارڈ ہولڈر بن جاؤ. گرین کارڈ ہولڈر سے تو سب شادی کر لیتے ہیں. یہ نہیں کہ بیٹا گرین کارڈ ہولڈر سے تو وہ لوگ شادی کرتے ہیں جو لالچ میں ہوتے ہیں. جو بھی انسان بن جاؤ. جو بھی رشتہ میرے فادر کو دکھایا انہوں نے بنا پوچھے منع کر دیا. لیکن آپ نے جب ٹیچر کے دوست کے لیے کہا تو آپ کے ساتھ گئے بھی؟ میرے ساتھ نہیں، آپ نے کہا تھا ان سے جا کے بات کی. ان سے جا کے بات کی. اچھا برا انسان وہ جو بھی ہے، لیکن چلو بیٹی کے کہنے پہ کہ شاید وہ گھر سے تنگ ہے وہ اس نے کیا. آپ کے نانا نانی کو احساس ہوا، کہیں نہ کہیں احساس ہوا وہ اپنے نانا نانی سے مجھے اتنا گلہ نہیں ہے. مجھے گلہ ہے نانی نے اگر کہا، غصے میں کہا، ظاہر ہے ہماری ماں بھی غصہ کرتی ہے، ہماری ہم ایسے دھڑلے سے کچھ کرتے ہیں تو ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے کہ غلط کام کر رہے ہو، چاہے ہم وہ ظاہری طور پہ ہی کیوں نہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ وہ لڑکا جس کو بظاہر رشتہ بھیجنا تھا اس پہ نانی نے ریئیکٹ کیا ہوگا، غصہ کیا ہوگا، لیکن پھر اس سے شادی ہوئی. وہ لڑکا آپ کہاں ہے؟ وہ لڑکا پہلے نانی سے ملنے آیا، خالہ سے ملنے آیا، میرے ابو سے فون پہ بات کی. میرے ابو سے فون پہ کیا بات کی؟ میرے ابو سے پوچھتے تمہارے پاس تو لڑکیوں کی لائن لگ سکتی ہے، تم اس سے کیوں شادی کر رہے ہو؟ میرا اس سے دل ملتا ہے، میرا اس سے دماغ ملتا ہے، تمہیں لگتا ہے یہ اچھی بیوی بن سکتی ہے؟ اس کے بعد میرے والد نے کیا کیا کہ ابھی اس لڑکے سے ملے بھی نہیں تھے، بات پھیلا دی کہ اس لڑکے کے بارے میں انویسٹیگیشن کرواؤ. جب اس لڑکے سے آپ ابھی تک ملے نہیں ہیں، اس کے گھر والوں سے ملے نہیں ہیں، تو آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے اپنے ابو پہ چھوڑ دیا. کوئی بری بات ہو نہیں انویسٹیگیشن، لیکن آپ پہلے لڑکے سے ملے تو صحیح. آپ نے لڑکے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ لڑکا تبھی نہیں پسند آتا. میں نے آپ کی طرف ایک پروپوزل لا کے دکھایا، آپ اسے پہلے اچھے طریقے سے پہلے گھر والوں کے سامنے تو ڈسکس کیجئے. نہ میری نانی سے کچھ ڈسکس کیا، نہ میری خالہ سے کچھ. ٹھیک ہے، اب وہ میں بات میں صرف ختم کرتی ہوں، آپ کی طرف آتے ہیں پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے. اب وہ لڑکا کہاں ہے؟ جب میرے ابو نے یہ چیز کی کہ بات اس پہ پھیلا دی، اس کی امی نے اس کو صرف اتنا کہا، وہ بات ابھی اتنی آؤٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، اس کی امی نے صرف اتنا کہا یا یہ رہے گی یا میں رہوں گی. اس نے کہا آپ رہیں گی. اس نے اپنی مدر کو چوز کیا. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے والد غلط نہیں ہے، وہ بندہ کمزور تھا. ٹھیک، اس میں والد نے جو بھی کیا، جس کو شادی کرنی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. یہ میرے والد نے ہر اس پروپوزل کے لیے کیا. مجھے بتائیں کہ نانی کے گھر جب آپ نے چھوڑا تو چھپ کے چھوڑا یا ان کے سامنے چھوڑا؟ ان کے سامنے چھوڑا.
ان کے سامنے بولتے ہوئے میں گئی. میں نے کہا اگر آپ کو کبھی میری ضرورت ہو. میں جب نانی کے گھر سے گئی اس کے کچھ ہی عرصے بعد مجھے فون آیا. میرے نانا نے کہا تھا کہ اقرا تم عید پہ ضرور ملنے آنا. میں نے کہا ٹھیک ہے نانا میں ملنے آؤں گی. وہاں سے نکلنے کے باوجود بھی نانی کے یہاں آتی تھی, نانا کی خیر خیریت پوچھتی تھی, جو چیزیں نانا کی رہ گئی تھیں وہ دینے آئی تھی. یہ بھی بتانے آئی تھی کہ سائیکائٹرسٹ کی اپوائنٹمنٹ اس ڈیٹ کو ہے, یہ آپ کا جو کارڈ ہے یہ میرے پاس رہ گیا ہے. سب کیا. میری نانی نے ایک دفعہ کوشش کی, جب میں جا رہی تھی میں نے کہا اگر آپ مجھے کچھ کریں گی تو میں پولیس کو فون کر دوں گی. کیا کوشش کی انہوں نے؟ وہ مجھے بولتی رہتی تھی منہ سے ان کی عادت ہے, عمر کا تقاضا بھی ہے, بہت ساری چیزیں بولتی. میں صرف ان کو اتنا بولتی تھی آپ نے جو بھی بولنا ہے آپ اپنے کمرے پہ جا کے بولیے, میرے منہ پہ کچھ نہ بولیے, چونکہ میں کچھ کر نہیں سکتی. عمر کا تقاضا ہے, مجھ سے عمر میں بڑی ہے, میں کچھ کر نہیں سکتی. ان کا گھر ہے. صحیح ہے. وہاں سے نکلی, ان کے منہ پہ نکلی, انہوں نے روکا نہیں. جی. نکل آئی. کہاں گئی؟ نکل کے میں نے اپنے ماموں کو جو امریکہ میں رہتے ہیں ان کو یہ بات بتا دی تھی کہ میں اس ہوٹل میں رہوں گی. اس کے بعد میرے چاچا نے مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, میں نے انہیں بھی بتا دیا. اس کے بعد آپ سارن برنی ٹرسٹ, اس کے بعد میں سارن برنی ٹرسٹ وہاں تک پہنچنا آپ کے لیے آسان تھا؟ جی. میں نے ٹی وی پہ اسی قسم کے شوز بہت سارے دیکھے ہیں, اسی قسم سے لوگوں کو اپنا دکھڑا سناتے ہوئے دیکھا ہے. یہی سوچتی تھی کہ یہ لوگ کیسے پہنچ جاتے ہیں. میں نے سارن برنی ٹرسٹ میں جانا بہتر اسی لیے سمجھا چونکہ وہاں پہ میرے کوالیفیکیشن کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز کیا جائے گا. جب سر نے میرا انٹرویو لیا تھا تو سر نے مجھے یہی کہا کہ کتنا پڑھی ہوئی ہو. میں نے کہا سر میں نے BBA کیا ہوا ہے. میں نے کہا سر میں آپ کے اسکول میں وہاں پہ پڑھانا چاہتی ہوں, میں آئیڈل بیٹھنا نہیں چاہتی. میں ساتھ ساتھ اس کے اپنی ایک بک بھی لکھ رہی ہوں. میری رائٹنگ سکلز بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہیں. میں پھر وہی کہوں گی, آپ سب سے میری یہی اپیل ہے, آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ گھر سے باہر نکل کر آپ کو آپ کے ویمنز رائٹ مل جائیں گے. ویمنز رائٹ والے مستقل یہ چیختے رہتے ہیں عورتوں کو رائٹس نہیں ملتے. آپ گھر پہ بیٹھ کے اپنے رائٹس مانگیے, گھر پہ بیٹھ کے ارن کیجیے. ایک عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ گھر سے باہر نکلے. حضرت خدیجہ کی اگزامپل ہمارے سامنے بہترین اگزامپل ہے. پلیز گھر سے باہر مت نکلیے. اگر آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کا بیٹا یا آپ کا شوہر یا آپ کا باپ نہیں ہے تو پھر بھی گھر میں رہیے. میں مجبوراً نکلی ہوں, مجھے آج کوئی موقع دے کہ یہ لیجیے پیسے آپ گھر میں بیٹھیے, میں اسی وقت بیٹھ جاؤں گی. سارن بھائی آپ کی طرف بڑھنے سے پہلے آخری سوال, پوری کہانی میں نے آپ کی سنی, میں نے پورا ٹائم دیا آپ کو, ٹھیک ہے, آپ کے دل کی ساری بات. اب مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ اس سارے قصے میں اقرا کہاں کہاں غلط ہے. اقرا بھی تو غلط ہوگی, اقرا کا بھی تو قصور ہوگا. بالکل, اقرا نے بھی تو کہیں نہ کہیں کسی سے زیادتی کی ہوگی. وہ کیا تھا؟ میں آپ کو کہتی ہوں, جب میں نے گھر چھوڑا 4 سال ہو چکے ہیں. ان 4 سالوں میں غلط تھی, مجھے مجبور کیا گیا کہ میں بری بنوں. 23 سال میں نے چپ چاپ برداشت کیے ہیں. کبھی کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ میری والدہ کیسی ہیں. میں چاہتی تو مجھے اور بھی موقع مل سکتے تھے, پہلے بھی گھر چھوڑ کے جانے کے موقع مل سکتے تھے, پر پھر بھی میں نے یہی سوچا نہیں, میری امی اکیلی ہیں, انہیں میری ضرورت ہے. میری بہن نے ایک دفعہ بڑی آسانی سے کہہ دیا آپ کو تو میں اولڈ ایج ہوم بھجوا دوں گی. تو انہوں نے صرف ایک جواب دیا, میری اقرا ہے نا وہ میرا خیال رکھے گی. اپنی امی کی خدمت میں نے بہت کی. وہ مجھے دھتکارتی تھی, مجھے برا کہتی تھی, لیکن درد میں تکلیف میں یہی کہتی تھی کہ اقرا میرے پیر دبا دو, اقرا میرا سر دبا دو. ٹھیک ہے, تو اقرا آج یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد یہ ہے ساری لڑکیوں کو کہ گھر سے مت نکلو. بالکل, گھر سے باہر نکلنا, کمانا, لوگوں کے ساتھ اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں چلنا بہت مشکل ہے. اسے بہت تکلیفیں دیکھی, لیکن وہ مجبور تھی اور ابھی بھی وہ واپس نہیں جانا چاہتی.
اب آپ بتائیں کہ اقرا کا آگے کیا ہوگا؟ کیا وہ ساری زندگی سارم برنی ٹرسٹ میں رہے گی؟ ابھی آتے ہوئے مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ سارم بھائی میں تو یہی سوچ رہی ہوں، میں آئی ہوں کہ بس یہیں ابھی جو ہے سب کچھ مل رہا ہے، تو زندگی میں بولا ہماری یہ پالیسی نہیں ہے کہ ہم کسی کو وہاں لا کے ڈمپ کر دیں. زندگی جینے کا نام ہے نا، تمہیں جینا ہے، اچھے راستوں پہ لے کے جائیں گے. کچھ ہم کوشش کریں گے، کچھ تم کرو. کچھ دیکھنے والے یا اس کے رشتہ دار جو ہے خاص طور پہ جب اس پوزیشن پہ ہیں تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے آگے بڑھ کے. اقرا کے جو جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں، اقرا ایک اچھی لڑکی ہے، یہ بری لڑکی نہیں ہے. جو کچھ ہوتا رہا، وہ جو وہاں سے تیر چل رہے ہیں نا، وہ اس تیر سے بچنے کے لیے جو ادھر ادھر ہوتی رہی ہے، وہ تباہی کا سے بناتے رہے یہ چیزیں. لیکن یہ تو ہم ایک طرفہ بات سن رہے ہیں. اگر ہم اس کے والدین سے بات کریں، ہو سکتا ہے وہ کچھ اور بتائیں گے کہ کچھ لوگوں کو اقرا لگے گی تو چند لوگوں کو وہ بھی ٹھیک لگیں گے. سنم ایک بات بتاؤں، اولاد اور ماں باپ بڑے خطرناک رشتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ بری بھی ہوتی ہے. میں تو دیکھتا ہوں نا، ڈکیتیاں مارتے ہیں، رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں، اور ماں ہمارے منہ میں بیٹھی ہوتی ہے کہ بس اس بار چھڑوا دو. پہلے تو اس بات پہ اتنا ہی نہیں، میرا بیٹا تو بڑا معصوم ہے، جبکہ سب پتا ہوتا ہے اس کو، لیکن وہ پاؤں میں گر رہی ہے کہ میرے بیٹے کو اس بار چھڑوا دو، آئندہ نہیں کرے گا. میں قسم دیتی ہوں آئندہ نہیں کرے گا. تو ماں باپ کا ایسا رشتہ ہے، اولاد کا بھی ایسا ہی رشتہ ہے. لیکن وہ جو چیز ہے نا، وہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے. اس کی آپ اگر بات سمجھیں، اگر ہم سب اپنے اوپر رکھ کے 2 منٹ کو سوچیں، 2 منٹ کو ہم اپنے پہ رکھ کے سوچیں کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے 2ری 3ری 4تھی کلاس میں ہیں اور ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو ہماری ماں بندی بھی ہے. ایگزیکٹلی. کچھ فیملی ماں باپ کا جو رشتہ تھا، ان کے جھگڑے، اس کی وجہ سے کچھ چیزیں ہیں. بریک لیتے ہیں. ایک بندی واپس اپنی ماں کی وجہ سے گھر چھوڑ کر آئی اور واپس نہیں جانا چاہتی، اور ایک بدقسمت بیٹی جس کی والدہ کو اسی کے سامنے قتل کر دیا گیا، اس پہ کیا گزرے؟ بریک کے بعد جانتے ہیں. ٹیبل تھی، اس پہ کانچ تھا، اور وہ جو ان کو دھکا مارا تھا اس طریقے سے کہ ان کی اس جگہ پر کانچ چلا گیا تھا، اور 2 گھنٹے تک وہ اس طرح فرش پر پڑی رہی تھی.